الحمد لله ذي الجلال والإكرام دعانا إلى طيب الكلام ووعدنا عليه بالجنة دار السلام ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله قال جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا عزیزان گرامی، اصحاب ایمان، ایک عظیم اخلاقی قدر اور اعلیٰ کریمانہ خصلت ہے جس سے رب کریم کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، جو دلوں میں خوشیاں بکھیرتی ہے اور معاشرے میں محبت و الفت کی فضا عام کرتی ہے۔ یہ عظیم صفت اپنی گفتگو میں عمدہ اور پاکیزہ کلمات کا انتخاب کرنا ہے، اپنی بات میں خوبصورت اور شائستہ جملوں کو اختیار کرنا ہے، اور یہی وہ عمدہ صفت ہے جس سے اللہ کے نیک بندے اپنے آپ کو مزین کرتے ہیں، اور روز قیامت اسی کی بدولت انہیں کامیابی کا تاج پہنایا جائے گا۔ چنانچہ اہل جنت کے بارے میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور انہوں نے عمدہ بات کی راہ پائی، یعنی اللہ رب العزت نے دنیا میں انہیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ پاکیزہ اور عمدہ گفتگو اپنائیں، پھر جنت میں بھی انہیں یہ اعزاز بخشا کہ وہ اچھے قول و کلام سے نوازے گئے۔ چنانچہ اہل جنت کا حال رب تعالی نے یوں بیان فرمایا ہے لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، وہ اس جنت میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات، ہاں جو بات ہوگی سلامتی ہی سلامتی کی ہوگی۔ اسی طرح بلند اخلاق کے حامل اور مثالی معاشرے وہ ہوتے ہیں جہاں لوگوں کے مابین اچھی اور پاکیزہ گفتگو کی جاتی ہے، ان کے لبوں پر رب رحمان کا ذکر جاری رہتا ہے، ان کی زبانیں بیہودہ اور فحش گفتگو سے ماورا رہتی ہیں، وہ ایسے جملوں اور کلمات کا انتخاب کرتے ہیں جو سننے والے کے کانوں میں رس گھول دیں، بلا اجازت دل کی گہرائیوں میں اتر جائیں۔ ان کے کلمات سے عمدہ معانی اور سچے اور پاکیزہ جذبات کی دل نشیں مہک اٹھتی ہے، جس کے خوبصورت آثار رونما ہوتے ہیں اور جس کا پھل میٹھا اور عمدہ ہوتا ہے، اس پاکیزہ درخت کی طرح جس کی جڑیں گہری، تنا سیدھا اور اس کی شاخیں پستیوں سے پاک بلند و بالا ہوتی ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان کی ہے؟ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوطی سے جمی ہوئی ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، اپنے رب کے حکم سے وہ ہر آن پھل دیتا ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، اچھی بات کا ثمرہ خیر ہی کی صورت نکلتا ہے، اس سے نیکی اور بھلائی ہی کے چشمے پھوٹتے ہیں، اخلاقی قدریں مضبوط ہوتی ہیں، معاشرے میں تعمیری سوچ و عمل پروان چڑھتے ہیں، اچھی گفتگو اچھے حسب و نسب کی عکاسی کرتی ہے،
عمدہ اخلاق کی غمازی کرتی ہے، کیونکہ ان اوصاف کا مالک شخص جہالت کے اندھیروں میں گھرا ہوا نہیں ہوتا، وہ کسی کی ایذا رسانی کا سبب نہیں بنتا، نہ بالواسطہ نہ بلا واسطہ۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من الکبائر شتم الرجل والدیہ، کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بھلا کوئی شخص اپنے والدین کو بھی گالی نکالتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، نعم، یسب ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ، ہاں، انسان کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، جب یہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، وطن کا درجہ تو عظیم تر ہے، اس کی شان تو عزیز تر ہے، وطن تو ادب و احترام کا زیادہ حقدار ہے، اس کے شایان شان نہیں کہ لا یعنی اور بے مقصد بحث و مباحثے میں پڑھ کر اسے ایسے مقام پر لا کھڑا کیا جائے جہاں اسے بد کلامی اور غلط بیانی کا نشانہ بنایا جائے۔ اللہ کے بندو، ایک بیدار مغز معاشرہ کسی شور شرابے سے متاثر ہو کر بغیر سوچے سمجھے اس کے پیچھے نہیں چل پڑتا، بلکہ وہ اپنی اقدار سے وابستہ رہ کر وفاداری کا اظہار کرتا ہے، اپنے اصولوں پر ثابت قدم رہتا ہے اور اپنے آپ کو سچوں اور وفاداروں کی صف میں کھڑا کرتا ہے، جیسا کہ رب العالمین کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ میرے دوستو، اس کے اعلیٰ اخلاق اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے دے، بلکہ وہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ اچھی بات کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ یا تو بھلائی کی بات کہے یا پھر اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے، کیونکہ وہ جو کچھ کہتا ہے اس میں ہر دم اسے رب تعالیٰ کی نگرانی کا احساس رہتا ہے۔ لہٰذا وہ انٹرنیٹ کی دنیا اور سماجی رابطوں کے ذرائع میں کوئی بھی بات پھیلانے میں خدا خوفی سے کام لیتا ہے۔ سوشل میڈیا استعمال کرتے وقت ہمیشہ رب تعالیٰ کا یہ فرمان اپنے پیش نظر رکھتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کوئی لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا مگر اس پر ایک نگران مقرر ہوتا ہے، ہر وقت لکھنے کے لیے تیار۔ لہذا انسان جو لفظ بھی منہ سے نکالتا ہے وہ لکھا جاتا ہے، اور جو کلمہ بھی اس کی انگلیوں سے تحریر ہوتا ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں درج کیا جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وَمَا مِن كَاتِبٍ إِلَّا سَيَفْنَى وَيُبْقِي الدَّهْرُ مَا كَتَبَتْ يَدَاهُ فَلَا تَكْتُبْ بِكَفِّكَ غَيْرَ شَيْءٍ يَسُرُّكَ فِي الْقِيَامَةِ أَن تَرَاهُ، ہر لکھنے والا اس دار فانی سے رخصت ہو جاتا ہے مگر دنیا اس کے لکھے ہوئے کو یاد رکھتی ہے۔ لہذا اپنے ہاتھوں سے بس وہی کچھ تحریر کرو جسے روز قیامت دیکھ کر آپ کو خوشی ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ۔ الحمد لله الذي أضاء الوجود بقدرته ووفقنا لحمده وشكر نعمته، والصلاة والسلام على خاتم رسله وعلى آله وصحبه، أما بعد،
عزیزان محترم، اصحاب ایمان، اماراتی معاشرے کے فرزند اعلیٰ اخلاق سے وابستہ رہتے ہیں۔ ان کی زبانیں پاکیزہ کلام و گفتگو سے آراستہ رہتی ہیں۔ وہ اپنے وطن پر فخر کرتے ہیں، ملک عزیز کے کارناموں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اپنی قیادت کی حکمت و تدبر کو سراہتے ہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو تمہارے پروردگار کی نعمت ہے اس کا تذکرہ کرتے رہنا۔ اسی طرح وہ انسانیت کی خدمت اور مثبت سرگرمیوں کو اپناتے ہیں۔ خبروں کے لیے صرف قومی نیوز چینلز اور سرکاری ذرائع ابلاغ ہی پر اعتماد کرتے ہیں۔ وہ جھوٹے پروپیگنڈوں سے دھوکہ نہیں کھاتے، اور نہ ہی توہین آمیز رویے انہیں کسی جال میں پھنسا سکتے ہیں۔ ان کے رب نے انہیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور ان کی رہنمائی الی الطیب من القول، پاکیزہ اور اچھی باتوں کی طرف فرمائی ہے۔ چنانچہ ان کے اقوال فحش گوئی سے پاک رہتے ہیں، ان کے اقلام بد اخلاقی سے ماورا رہتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی یہ شان بیان فرمائی ہے: لیس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، مومن بکثرت لعن طعن کرنے والا، بد کردار اور فحش گو نہیں ہوتا۔ جی ہاں میرے دوستو، ابنائے امارات کی شان تو یہ ہے کہ وہ کسی کی اہانت و بے توقیری سے اپنے دامن پاک رکھتے ہیں، کسی کی ہتک اور توہین میں اپنے آپ کو الجھانے سے باز رہتے ہیں، بلکہ ان کا شیوا تو اطاعت الہی پر گامزن رہنا ہے۔ ان کی عادات تو سخاوت و فیاضی کی ہیں، ان کا مطمح نظر تو کامیابیوں کو سمیٹنا ہوتا ہے، ان کا غرض و مقصود تو عظمت و کارکردگی کے میدانوں میں دوسروں سے بازی لے جانا ہوتا ہے۔ وہ اپنے وطن کی سربلندی، عزت و شرافت اور اپنا مستقبل بہتر سے بہتر بنانے کے راستے پر حکمت و تدبر، بیداری اور احساس ذمہ داری کے ساتھ گامزن رہتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہر لفظ ایک ذمہ داری ہے، سچائی ایک ذمہ داری ہے، لوگوں کی فکر و سوچ کو ملکی تعمیر و ترقی کی طرف مبذول کروانا ایک ذمہ داری ہے، قیل و قال اور فضول بحثوں میں الجھ کر اپنا وقت برباد ہونے سے بچانا ایک ذمہ داری ہے، اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت اور عمدہ گفتگو پر ان کی پرورش کرنا ایک ذمہ داری ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک ہر ایک کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ هذا وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم املأ ألسنتنا بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، ونفوسنا بمحبتك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا بركة إلا أنزلتها، ولا حاجة إلا يسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا بك مؤمنين، ولك عابدين، وإلى الطيب من القول موفقين، وبه مستمسكين، وبوالدينا بارين، وارحمهم كما ربونا صغارا يا أرحم الراحمين.
اللهم احفظ دولة الإمارات بحفظك وتولها برعايتك وحطها بعنايتك يا رب العالمين. اللهم احفظ بحفظك الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، وأدم عليه لباس السداد والحكمة، ووفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وسائر شيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك، واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا واسع الرحمة ويا عظيم المنة اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا تحيي به البلاد وترحم به العباد وتجعله قوة وبلاغا إلى حين. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.